بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم میں، اور لمعہ چہارم سے پھر ہماری گفتگو کتاب النکاح میں۔ کتاب النکاح میں ہم نے کہا تھا کہ چند فصل ہیں، ان میں سے چھٹی فصل جو ہے وہ مہر کے بارے میں ہے۔ اب مہر کسے کہتے ہیں، اور مہر کہاں پر دی جاتی ہے، مہر کتنی دی جاتی ہے، اور کون کون سی چیز کو مہر میں دیا جا سکتا ہے، کیا شریعت نے مہر کے قلت اور کثرت کے حوالے سے کچھ بیان دیا ہے، نہیں دیا، تو یہ سب چیزیں ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ صرف مہر کی میں اصطلاحی معنی آپ کو بتا دوں۔ مہر ایسے مال کو یا ایسے جو ہے کیا ہے کسی جناب نفقہ کو یا کسی بھی چیز کو قرار دیتے ہیں تاکہ عورت سے نفع اٹھانا شرعاً جائز ہو۔ مہر کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ میم کو جو ہے کیا وہ فتحہ دے کے پڑھیں گے، مہر اور مہر نہیں کہیں گے۔ یہ الفصل السادس، چھٹی فصل، فی المہر، مہر کے بارے میں ہے۔ خوب، اب یہ تو ہم نے کہا کہ چھٹی فصل جو ہے کیا وہ مہر کے بارے میں ہے۔ تو مہر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کل ماہ، ہر وہ چیز یصلح جو صلاحیت رکھتی ہو ان یملک، کہ وہ ملکیت میں آ سکے، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس تھوڑی کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں میں کروڑوں میں ہونا ضروری نہیں ہے، بس جو چیز صلاحیت رکھتی ہے ملکیت میں آنے کی، تو یہ جو ہے کیا ہے جناب مہر ہے۔ بعد ان یکون متمولا، البتہ وہ مہر ایسی چیز ہو جو مال ہو، یعنی کیا، یعنی اگر آپ اس کو بازار میں لے جائیں تو سب کے ہاں یہ کچھ نہ کچھ کی بکے گی، عینن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیا وہ عین ہو، البتہ عین کا ہونا ضروری نہیں ہے، عینن، ٹھیک ہے جناب، عین ہو، او منفعتن، یا کیا ہو منفعت ہو، وَإِنْ كَانَتْ، اگرچہ وہ منفعت کیا ہو، منفعت حرن، ایک آزاد بندے کی منفعت ہو۔ مثلا شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرتا ہوں، 1 مہینہ میں تمہارے باپ کی بکریاں چراؤں گا، تو یہ بھی منفعت ہو سکتی ہے۔ یا شوہر کہتا ہے کہ 1 مہینے تک، مثلا ابھی مذاق بھی ہو جائے، میں تمہارے پاؤں دباؤں گا، یا 1 مہینے تک جو ہے کیا ہے جناب میں تمہارے سر کی مالش کروں گا، تو یہ مہر ہو سکتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُ الزَّوْجُ، اگرچہ وہ آزاد کیا ہو شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا انہوں نے مثال اچھی دی ہے، میں نے تو مذاق والی مثال دی کہ تعلیم صنعت، شوہر اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی چیز سکھاؤں گا، صنعت یعنی کیا کوئی ہنر سکھاؤں گا، مثلا درزی کا کام سکھاؤں گا، او صورت، یا میں تمہیں کوئی صورت پڑھاؤں گا، او علم، یا میں تجھے کوئی علم سکھاؤں گا، لیکن وہ ایسا علم غیر واجب جو واجب نہ ہو، او شیء من الحکم، یا وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ جو حکمتیں سکھاؤں گا۔ فرض کریں حکمت کو ہم وہ اپنے اردو والی معنی میں لیتے ہیں کہ میں تمہیں بخار کی دوائی بنانا سکھاؤں گا، والآداب، یہ ویسے تو حکمت کا مطلب ہے اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے، آداب تمہیں سکھاؤں گا کہ محفل میں کیسے بیٹھنا چاہیے، او شعرن، یا میں تمہیں جو ہے کہ شعر کہنا سکھاؤں گا، او غیر ہا، یا ان کاموں کے علاوہ، من الاعمال، وہ کام سکھاؤں گا، المحللہ، جو شریعت میں حلال بھی ہوتے ہیں، اور المقصودہ، اور شریعت میں جو کیا ہے یعنی وہ جو ہے قصد بھی کیے جاتے ہیں، قصد کیے جاتے ہیں یعنی ان کو بیکار نہیں سمجھا جاتا۔ تو اب یہ تمام کی تمام چیزیں کیا یصح امہارہ، صحیح ہے اس کو جو ہے کیا ہے مہر میں دینا۔ بس اوپر کیا کہتا کل ما یصلح، یا کچھ نسخوں میں کل ما یصح، جو ایسے ہو اس کو مہر میں رکھنا جو کیا ہے وہ جائز ہے۔ ولا خلاف فی ذالک، اور کوئی اختلاف نہیں ہے فی ذالک، ان چیزوں کو مہر میں رکھنے سے، ٹھیک ہے، کل سب کے سب، سوى العقد علی منفعت الزوج، البتہ ایک چیز میں اختلاف ہے کہ اگر شوہر کی منفعت پہ عقد کیا جائے، فقد منع منہ، تو منع کیا ہے اس زوج والی بات سے، الشیخ، شیخ توسی نے، فی احد قولی ہے،
ان کے دو قول ہیں، دو قول میں سے ایک قول میں انہوں نے منع کیا ہے۔ استنادن شیخ توسی نے بھی اپنی طرف سے نہیں کہا، انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے، لیکن لا تنہزو، وہ روایت جو ہے صلاحیت نہیں رکھتی، قیام نہیں کرتی دلیلاً، دلیل بننے کا، متنن و سندن، یعنی اس کے الفاظ بھی اس قسم کے کوئی نہیں ہیں اور اس کی سند بھی جو ہے کیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ خوب، تو اب متن کے حوالے سے کیا جناب انہوں نے وہ روایت بھی یہاں پر جو ہے کیا وہ نقل کی ہے، تو اب پوری روایت پڑھوں گا تو بحث جو ہے کیا وہ لمبا چوڑا ہو جائے گا، اور سند کے لحاظ سے بھی وہ کیا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے کیا ہے ایک راوی صاحب ہیں جن راوی کو مصنف صاحب کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک سے نہیں ہیں۔ خوب، تو اس حوالے سے دونوں لحاظ سے وہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ وہ راوی کون سے ہیں؟ سہل بن زیاد ہیں، جن کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ۔ اگر دو کافر ذمی آپس میں عقد کرتے ہیں علی ما، ایک ایسی مہر پر، لا یملک فی شرعنا، جو ہماری شریعت میں ملکیت میں نہیں آتی، ان کے ہاں تو وہ ٹھیک ہے، ہماری شریعت میں نہیں آتی، کل خمر، مثلا شراب کو حق مہر میں رکھتے ہیں، والخنزیر، یا سور کو، خنزیر کو حق مہر میں رکھتے ہیں، صح، تو ان کا یہ مہر رکھنا ٹھیک ہے۔ کیوں؟ لأنہما، اس لیے کہ یہ بیوی اور شوہر جو کہ ذمی ہیں، یملکان ہی، اب یملکان ہما ہوتا تو خمر خنزیر دونوں کی طرف جاتی، ہی تو علل بدل پلٹا لیں، وہ خمر کے بھی مالک ہو سکتے ہیں اور خنزیر کے بھی مالک ہو سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَسْلَمَ، لیکن اگر یہ دونوں مسلمان ہو جائیں، او اسلم احدہما قبل تقابض، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے قبل تقابض، ابھی مہر انہوں نے قبض نہیں کی تھی، تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، نکاح اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن انتقل الی القیمت، یہ حق کے مہر منتقل ہو جائے گی قیمت کی طرف، عند مستحلی ہے، اس کی قیمت ان افراد کے درمیان جو اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ مثلا ہم جائیں گے جو شراب کو حلال سمجھتے ہیں، بھائی ایک بوتل کی قیمت کتنی، وہ کہتے ہیں 1000، تو حق مہر میں بھی ایک بوتل رکھی تو 1000 دلائیں گے۔ خنزیر کی قیمت کتنی، 5000، تو 5000 ہم ان کو جو ہے کیا ہے کہیں گے کہ حق مہر میں تم ایک دوسرے کو دو۔ لخروجہ عن ملک المسلم، اس لیے کہ شراب اور خنزیر دونوں خارج ہو گئے مسلمان کی ملکیت سے، سواء کان عینن، چاہے وہ جو خمر اور خنزیر عینن یعنی سامنے موجود تھا، او مضمونن، یا عقد کے وقت وہ معین نہیں تھا بلکہ وہ جو ہے کیا مضمون، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ضامن ہیں کہ ہم یہ دے دیں گے۔ لأن المسمى لم يفسد، اس لیے کہ جو رقم معین کی گئی تھی حق مہر میں وہ فاسد نہیں ہوگی۔ ولہذا لو کان قد اقبضها ایاہو، اگر اس بندے نے عورت کو قبض کرایا تھا ایاہو، وہ حق مہر، کب جناب تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھی ان کا جو ہے نکاح اپنی جگہ پر صحیح ہوگا۔ خوب، قبل الاسلام، اسلام سے پہلے دے دی تھی، ٹھیک ہے، تو برئہ، تو یہ شخص کیا ہو جائے گا؟ بری ذمہ ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ الْحُكْمُ بِهِ، بتحقیق متعذر ہے حکم بہی، جناب اس چیز کا کہ ہم اس کی قیمت دیں گے کب؟ جب وہ قبض نہیں کرا چکے تھے، فوجب المسیر علی قیمت ہی، پھر واجب تھا کہ ہم چلے جائیں اس خمر اور خنزیر کی قیمت کی طرف، لأن القیمت، اس لیے کہ یہ قیمت اقرب شیء، یہ سب سے وہ چیز جو قریب ہے اس مہر کی طرف، وہ یہی قیمت ہے۔ کما لو جر العقد علی عین وتعذر تسلیمها، جیسے عقد کسی عین پر ہو اور پھر اس کا دینا اور حوالے کرنا متعذر ہو جائے۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ بکری میں آپ کو حق مہر میں دوں گا، اب بکری نہیں دے سکتے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ مثلہ کی ضمیر کہہ جائے گی مہر کی طرف، مہر کی طرح ہے، ما لو جعلہ ثمنن، اگر ان دو کافر ذمیوں نے خمر کو اور خنزیر کو قیمت قرار دیا تھا، لمبیئن، کسی چیز کے لیے جو انہوں نے خریدی تھی، او عوضاً لصلحن، یا صلح میں انہوں نے عوض کے لیے دی تھی، او غیرہما، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز، اب انہوں نے اس معاملے کے بعد اسلام قبول کر لیا تو خنزیر اور خمر قیمت میں نہیں دیں گے بلکہ خمر اور خنزیر کی قیمت دے دیں۔ وقیل، اور کہا گیا ہے
یجب مہر المثل، واجب ہے مہر المثل دینا، یعنی کیا قیمت نہیں دیں گے بلکہ اس قسم کی لڑکی کی کتنی حق مہر ہوتی ہے وہی ہم دے دیں گے۔ تنزیلاً لتعذر تسلیم العین، کیونکہ ہم فرض کرتے ہیں کہ جب عین کا دینا متعذر ہو منزلۃ الفساد، پھر ایسے ہے گویا کہ وہ ہمارا حق مہر فاسد ہو گیا۔ وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْقِیمَةِ، اور دوسری بات یہ کہ قیمت اس وقت واجب ہوتی ہے جب وجوب و دفع العین مع الامکان، عین کا دینا کیا ہو، صحیح ہو امکان کی صورت میں، وہ ہونا ممکن، جبکہ یہ عین کا دینا یہاں پر ممکن بھی ہے۔ وَإِنَّمَا عَرَضَ بِتَحْقِیق، کہ وہ عارض ہو گیا ہے عدم و صلاحیت ہی لتملک، کہ اب اس چیز میں صلاحیت نہیں رہی مالک بننے کی، لہما اس بیوی اور شوہر کے لیے۔ وَيُضَعَف، کہتے ہیں یہ قول قیل ضعیف ہے، بِمَنْعِ الْفَسَاد كَمَا تَقَدَّمَ، ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں فساد ہے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ عین فاسد ہو جائے، یہاں فساد تو نہیں ہے۔ وَتَعَذُّرِ شرعی منزل منزلۃ الحسی، اور شرعی عذر کو بھی فرض کیا جاتا ہے جیسے کہ حسی عذر ہے، او اقوا، یا اس سے بھی زیادہ قوی ہے۔ وہ مہر المثل قد یکون ازید، اور مہر المثل کبھی کبھی جو ہے کیا ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، کس سے جناب، وہ زیادہ ہو جاتی من المسمى، اس معین سے، فہیہ، تو یہ عورت، تعترف، اعتراف کرتی ہے، بعدم استحقاق زائد، کہ یہ زائد رقم کی حقدار نہیں ہے، او انکس، اور کبھی کبھی مہر المثل کم ہو جاتی ہے اس معین سے، فیعترف، تو شوہر اعتراف کرتا ہے کس چیز کا، فیعترف ہوا شوہر بے استحقاق زائد، کہ عورت اس سے زیادہ کی حقدار ہے، حیث لم یک المسمى فاسدا، جب وہ مسمى اور معین رقم فاسد نہ ہو، فکیف یرجع الی غیرہ، تو پھر کیسے رجوع کیا جائے گا غیر مہر المثل کی طرف یا غیر معین کی طرف، بعد استقرار ہی، جب وہ پکی ہو جائے۔ وَلَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِهِ، اگر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہوتا ہے لیکن کچھ حصہ قبض کرنے کے بعد، سقط، تو کم ہو جائے گا، بقدر المقبوض، جتنا وہ قبض کر چکا تھا، وجب قیمت الباقی، اور واجب ہے باقی جو حصہ رہتا ہے اس کی قیمت دے دے۔ وعلی الآخر یجب بنسبت ہی من مہر المثل، وعلی الآخر یعنی دوسرے قول کے مطابق واجب ہے بنسبت ہی، اس باقی کی نسبت دے، من مہر المثل، مہر المثل میں سے، یعنی اگر آدھا دے چکا ہے تو ابھی آدھا مہر المثل کا یہ شخص دے گا۔ فی المہر قلتاً، کمی کے حوالے سے مہر کی کوئی حد بندی نہیں ہے، جتنا بھی کم دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن ماں اتنا بھی کم نہ دے، ٹھیک ہے جناب، کہ جو ہے کیا ہے جناب اس کی پھر کوئی قیمت ہی نہ ہو، معلم یکسر ان تقویم، وہ کم نہ ہو قیمت سے، کہ حبت ہنتتن، گندم کا صرف ایک دانہ دیتا ہے، ولا کثرتن، اور کثرت میں بھی کوئی حد بندی نہیں ہے، علی المشہور، قول مشہور کے مطابق، کیوں، لقولہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم ان میں سے کسی ایک کو قنطار دے سکتے ہو۔ اب قنطار کی معنی کیا ہے؟ قنطار کی معنی یوں سمجھے بہت سارا مال، اگر دقت کی طرف ہم نہ جائیں تو بہت سارا مال دے سکتے ہیں۔ خوب، وَهُوَ الْمَالُ الْعَظِيمُ، قنطار کا معنی ہے عظیم اور زیادہ مال۔ وہ فی القاموس، اور قاموس لغت کی ایک کتاب ہے اس میں کیا کہا ہے، القنطار بالکسر، پہلے تو کہا قنطار نہیں پڑھو، قنطار کسرے کے ساتھ پڑھو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، وزن 40 اوقیہ، یہ 40 اوقیہ کا وزن ہے۔ اوقیہ کیا ہے جناب، 7 مسکال، ٹھیک ہے، اور 40 درہم، بہرحال پھر اس میں تفصیل میں چلے جاتے ہیں۔ من ذہب، چاہے وہ سونے کے ہوں چاہے وہ چاندی کے ہوں، یا 1000 دینار دے جو سونے کے پیسے ہوتے ہیں، او الفن، یا جو ہے کیا ہے جناب 1000، وہ مئتا اوقیتن، ٹھیک ہے، 1200 جو ہے کیا ہے وہ اوقیہ یہ دے دے، من ذہب، جناب جو ہے کیا ہے وہ سونے کے دے دے، یا جو ہے کیا ہے جناب وہ چاندی کے دے دے،
وسبعون الف دینار یا 70,000 دینار دے دے، او 80 الف درہم یا 80 درہم دے دے، او 100 رطل من ذہب، رطل یوں سمجھے ایک قسم کے بالٹی کو کہتے ہیں، ویسے رطل وہ جو کنویں کے مسئلے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یا جو ہے کیا جناب وہ 100 رطل دے دے سونے کے یا چاندی کے، او مل او مسکن، یا جو ہے کیا ہے کوئی چیز بھر کر جو ہے کیا ہے وہ مشک و عنبر جس کے کہتے ہیں مشک دے دے، لیکن وہ بھی یہاں پر مشک کی معنی میں نہیں ہے، مشک کی معنی میں، بلکہ مسک سور یعنی بیل کی چمڑی، ایک بیل کی چمڑی اتاری جائے پھر اس سے جو مشکیزہ بنایا جاتا ہے وہ بھر کر دے دے، کس کا؟ ذہبن او فضتن، سونے کا یا چاندی کا۔ وفی صحیحۃ الوشا ان رضا علیہ السلام، اور روایت صحیحہ نقل کی وشا صاحب نے امام رضا علیہ السلام سے، لو ان رجلا تزوج امرأة، اگر ایک مرد شادی کرتا ہے کسی عورت سے، وجعل مہرہ 20 الفا، اور اس کی مہر جو ہے کیا ہے وہ 20,000 رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ولی ابیہا 10، اور اس کے باپ کو 10,000 دیتا ہے، تو پھر کیا ہے جناب کان المہر جائزن، یہ مہر جو ہے کیا وہ جائز ہو جائے گی، والذی جعلہ لابیہا، اور وہ رقم جو اس کے باپ کے لیے دی ہے وہ فاسد ہو جائے گی، کیونکہ باپ کس عنوان سے لے رہا ہے؟ باپ کو تو کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے، یہ صرف جو ہے کیا ہے اس لڑکی کو حق مہر دے سکتا تھا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔